باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل تحریک ادب۔ ناظرین، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی ام المصائب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عظمت پناہ میں ہم شہدائے کربلا کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں منہدم ہوئی قبر میں مدفون شکستہ پہلو شہزادی کی شہادت کے غمگین موقع پر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالخصوص زمانے کے آخری امام کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عظمت ایام فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی قدر عزت مواب مولانا شبیہ احسن کاظمی صاحب قبلہ، جن سے ہم بات کریں گے تہذیب ایام فاطمیہ کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں ان دنوں کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور کس حال میں رہنا چاہیے۔ آئیے بات کرتے ہیں قبلہ محترم سے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ تحریک ادب چینل کے سامعین و ناظرین، بڑا اچھا لگا مجھے کہ یہاں ایک چینل ہے تحریک ادب کے نام سے، جو ادبی فضائیں تیار کرنے میں لگا ہوا ہے۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کروں، اس چینل کو اور اس مزاج کے جتنے چینل ہیں انہیں سنا بھی کیجیے، اور سننے کے ساتھ ساتھ اسے سبسکرائب کیا کیجیے آپ، تاکہ ان کے حوصلوں اور حوصلوں کے حسن میں اضافہ ہو۔ مجھے صاحب چینل نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایام فاطمیہ کے حوالے سے کچھ عرضیات و گزارشات رکھوں، تو یہ عرض کروں کہ اگر آپ دیکھیں تو اب سے 2-3 دہائی پہلے پوری دنیا میں، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ایام فاطمیہ کے حوالے سے ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے۔ جب بنت رسول کی تاریخ شہادت آتی تھی تو بستیوں میں چھوٹی بڑی مجلس ہو جایا کرتی تھی، لیکن آج کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جہاں ایام فاطمیہ کے حوالے سے 2, 4, 5, 10 مجلسیں منعقد نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ مسلسل عمل ہے اور ایک پاکیزہ اقدام ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھی مسلک اور کسی بھی دین، کسی بھی دھرم اور کسی بھی ریلیجن کا آدمی ہو، اگر آپ اس سے کوشچن پٹ اپ کر لیں اور سوال کر لیں کہ بتاؤ نواسۂ رسول امام حسین کو قتل کس نے کیا تھا، ان کا قاتل کون ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ شیعہ سے کسی مسلک کے تو وہ بے ساختہ کہہ دے گا کہ ان کا قاتل یزید ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ محرم میں اس انداز سے صدیوں سے امام حسین اور کربلا کی یادیں منائی جا رہی ہیں، واقعے کو سنایا جا رہا ہے، امام حسین کی مظلومیت، وہ ظاہر یزید کا ظلم بیان کیا جاتا ہے، تو آج بچے بچے کے لبوں پر، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، یزید ملعون کا نام ہے۔ یہاں ہم نے کہا کہ قاتل امام حسین کون ہے، بے ساختہ آئے گا کہ یزید۔ ایام فاطمیہ کی بھی یہ نتیجہ نکلے گا کہ جب کسی سے کوشچن کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ بنت رسول کا قاتل کون ہے، کس نے ان کے گھر میں آگ لگائی،
کس نے دروازہ گرایا؟ بنت رسول کی پسلیوں کا ٹوٹنا کس کی اذیتوں کا نتیجہ تھا؟ تو آج کوئی نام لے یا نہ لے، لیکن عنقریب وہ زمانہ آئے گا کہ جہاں امام حسین کے قاتل کو پوچھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یزید ہے۔ ایسی جب کہا جائے گا کہ شہزادی کونین کا قاتل کون ہے، تو اس کا نام بھی جوان ہوں بوڑھے ہوں کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں ان کے ہونٹوں پہ آئے گا۔ اور جب یہ کنفرم ہو جائے گا اور یہ طے ہو جائے گا اور یہ ظاہر ہو جائے گا کہ بنت رسول کا قاتل کون ہے، تو اس سے کئی ایسے مسئلے ہیں جو آج تک 1400 برس سے الجھے ہوئے ہیں، صرف اس اعلان پر کہ ان کا قاتل کون ہے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں یہ گزارش کروں گا کہ ایام فاطمیہ جو ہیں اس میں محبان حسین اور محبان اہل بیت کو ان دنوں کی قدروں اور اس کی عظمتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی عظمتوں کو پیش نظر رکھیں۔ ازا ہے، کوئی رسم نہیں ہے، ازا ہے، کوئی دستور نہیں ہے، ازا ہے، کوئی رواج نہیں ہے۔ کوشش کریں۔ دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو کسی حوالے سے کسی مجلس کا کسی پروگرام کا انعقاد ہوتا ہے، ظاہر وہ بھی ایسے نہیں ہو جاتا ہم چھوٹے سے چھوٹا پروگرام رکھیں، اس سے پہلے سے ہم ایک ذہن بناتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ایام فاطمیہ کی جو جگہ جگہ پروگرام ہو رہے ہیں اس میں ہم کوشش کریں، چاہے ہماری مجلس ایک ہو یا دو ہو یا چار ہوں، کہ اس میں نوجوانوں کا طبقہ آئے، سنیں، اور خاص طور تک ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری بچیوں تک بنت رسول کا کردار پہنچے، تاکہ یہ سماج نے جو زندگیوں میں انتشار پیدا کر دیا ہے اور زندگیوں کو بکھیر دیا ہے، اور ہر آدمی ایک اپنی جگہ ایک بے چینی اور بے سکونی سے محسوس کر رہا ہے، اسے صرف فرش ازا اور امام باڑے ایسے ادارے، ایسی یونیورسٹیز ہیں جہاں تمام تر بے چینیوں کا علاج ہے، وہیں سے بیٹھ کے وہاں سے درس حاصل کریں اور اس درس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سیرت فاطمہ شہزادی کونین کا کردار جتنے اس کے تمام تر پہلو ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جہاں مردوں کے لیے ہزاروں نہیں 1,00,000 کے اوپر نبی بھیجے کہ آپ ہدایت کیجیے اور سمجھائیے اور شریعتیں بھیجیں، 1,24,000 نبی ایک طرف ہیں، اور عورتوں کے لیے ایک مکمل حسن کردار کی علامت، حسن اخلاق کا پیکر، ایک نہ ڈوبنے والا سورج، ایک ایسی روشنی کہ جو انسانی دلوں کو منور کر سکتی ہے، وہ بنت رسول کا کردار ہے۔ ہماری کوشش یہ رہے کہ ہم اس حوالے سے جب بھی کوئی مجلس کسی بھی بستی میں منعقد ہو، انعقاد کریں، تو ایک کوشش تو کسی مجلس کا انعقاد کرنا ہے، اور دوسری کوشش ہماری یہ ہونا چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ مومنین مومنات شرکت کر سکیں، شریک ہو سکیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا یا بہت جگہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم پھر یہ کام رسماً کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بھی کہا کہ یہ دین ہے، ہمارا ایمان ہے،
یہ کوئی رسم و دستور اور رواج نہیں ہے. اگر ہم نے انہیں رواجوں اور رسموں کی طرح سے پیش کیا تو ظاہر ہے اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کی اپنی ایک الگ شناخت و پہچان بنے گی. میں اس تحریک ادب کے حوالے سے سامعین جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، یہی پیغام دوں گا. ان دنوں میں جہاں جہاں بھی عزا ہو، فرش مجلس بچھے، تو ہمارے ہاؤ بھاؤ سے لگے کہ ہم کسی کی پرسے کے لیے آئے ہیں، ہم کسی کی تعزیت کے لیے آئے ہیں، ہم کسی غم اور کسی سوگ میں مبتلا ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نفسیات انسانی ہے، مزاج آدمیت ہے، تو اسے غم کمزور بنا دیتا ہے، اسے سوگ توڑ دیتا ہے. لیکن یہ کربلا والوں کا غم، یہ معصومین کا غم ایسا ہے جو طاقتیں عطا کرتا ہے، جو جذبیں عطا کرتا ہے، جو ایک تحریک پیدا کرتا ہے. یہ غم نہیں ہے بلکہ زندگی کی علامت ہے، جینے کی نشانی ہے، اور انسان کے سوئے ہوئے حوصلوں اور انسان کے خوابیدہ جذبوں یہ غم ایک زندگی عطا کرتا ہے. لہٰذا اس غم سے جڑے رہیں، اس غم سے منسلک رہیں، اس غم سے وابستہ رہیں، تاکہ ہم صرف سانسیں لینے والے انسان نہیں بلکہ باقاعدہ ایک زندہ معاشرے کا ایک زندہ جز سمجھے جائیں، مانے جائیں. اور اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے سماج کو، ہمارے نوجوانوں کی سوچوں کو، ہماری بہو بیٹیوں بچیوں کی سوچوں کو تابندگی ملے، شعور ملے. انہی گزارشات اور الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. ڈاکٹر شبیہ حسن کاظمی کا آپ سب کی خدمت میں سلام. خدا حافظ.